جب بھی کسی بوڑھی عورت یا مرد کو اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھیں، اس پہ ترس کھانے سے پہلے ماضی جان لیں۔ ہو سکتا ہے ترس نفرت میں بدل جائے۔ اکثر ایسے بوڑھے بڑھاپے میں بھی باز نہیں آتے، ان کی زبان ہمیشہ لمبی ہی رہتی ہے۔ ان کا علاج اولڈ ہوم ہے تاکہ باقیوں کو سکون نصیب ہو۔ بلقیس اختر کے 7 بیٹے تھے، 4 بیاہے 3 کنوارے، سبھی ساتھ رہتے تھے۔ گھر بھر پر اس کا راج تھا، اس کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی مکھی مارنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ نگرانی اتنی کڑی کہ ہر چیز اس کی آنکھوں سے اسکین ہو کر ہی بہوؤں کے کمروں میں جاتی تھی۔ کسی بہو کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے۔ اپنے شوہروں کے ساتھ کہیں جانے سے پہلے بھی اجازت لینا اور گھر سے باہر جانے کی وجہ بتانا ضروری تھا۔ سب بہوئیں اور پوتے پوتیوں کا کپڑا جوتا خریدنے کے لیے ساتھ جاتی اور اپنی مرضی کا سستا ترین خرید دیتی۔ چونچ کھولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، ورنہ شوہروں کے ہاتھوں درگت بنتی تھی۔ اکثر کسی بہو کو کچھ منگوانا ہوتا تو اس کی عرضی اپنے شوہر سے نہیں بلکہ ساس سے کرنا لازم تھا۔ پھر وہی فیصلہ کرتی تھیں کہ اس چیز کی بہو کو ضرورت ہے یا نہیں۔ میکے جاتے ہوئے اور واپسی پر تھیلے چیک کروانا ضروری تھا۔ شکی اور متجس مزاج تو تھی ہی، بیٹوں کے حوالے سے تحفظات کا بھی شکار تھیں۔ ہر وقت یہ فکر کہ کوئی بیٹا ہاتھ سے نہ نکل جائے، بیوی کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا کر شوہروں اور بیویوں کی آپس میں کبھی نہ بننے دیتی، ان کا جھگڑا کروا کر رکھتی۔ ادھر بہو کی زبان سے کوئی بات نکلی نہیں اور تماشا شروع۔ شام کو جیسے ہی بیٹے گھر جاتے، ہر بہو کی کوئی نہ کوئی شکایت لگتی اور یوں شوہروں کا انتظار کرتی بیویاں شوہروں کو غصے میں دیکھ کر سہم جاتی۔ یہاں پیار کی باتیں کیا ہوتی، بیویوں کو اپنی اپنی جان کے لالے پڑ جاتے۔ ہر روز کسی نہ کسی بہو کی شامت آتی رہتی تھی۔ اگر کسی دن بیٹا گھر جا کر سیدھے کمرے میں چلا جاتا، اس دن تو بھونچال ہی آ جاتا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک ماں کے سارے احسانات گنوائے جاتے۔ 2-4 اقوال و حدیث ماں کے حق میں سنا کر بہوؤں کی ہر طرح سے حق تلفی کی جاتی۔ ایک دن کسی بات پر بحث ہو گئی تو تنگ آئی بہو نے ہمت کی، کندھے سے آرام سے پکڑ کر نرمی سے کہا کہ آپ کمرے سے جائیں۔ اس نے کمرے سے نکلتے ہی شور مچا دیا کہ ایمن نے مجھے دھکا دیا ہے۔ بہو بیچاری حیران پریشان، بیٹے اپنی ماں پر یقین کرتے یا بیویوں پر، لہٰذا ایمن کو خوب بے عزت کیا گیا۔ وہ 2 گھنٹے پاؤں پکڑ کے بیٹھی رہی، پھر کہیں جا کر معافی ملی۔ بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہوئیں تو بڑی 2 بہوئیں بلقیس اختر کی منت سماجت کر کے 5-5 دن کی چھٹی پر میکے چلی گئیں۔ تیسری بہو ارم گھر پر ہی تھی۔ ایک کنال کے گھر کے دوسرے گوشے میں بلقیس اختر کا پاؤں پھسلا اور گر گئی۔ کچھ خاص چوٹ نہیں آئی، بہو اپنے کمرے میں تھی، شاید کچھ آوازیں بھی دی ہوں گی، اسے پتہ نہیں چلا۔ جب بیٹا گھر پہنچا تو اسے بتایا کہ میں گر گئی تھی، یہ جان بوجھ کر مجھے اٹھانے نہیں آئی۔ وہ خود اٹھی، ساتھ میں بیان کر کے اس کو جذباتی کیا کہ میری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا ایسا ہوتا، یہ تو مجھے ماں سمجھتی ہی نہیں۔ گھر میں شدید جھگڑا ہو گیا اور بات طلاق تک پہنچ گئی۔ خاندان کے بڑوں نے مل بیٹھ کر صلح کروائی۔ قصہ مختصر، بلقیس اختر کی ریشہ دوانیوں سے تنگ اس کی اصل طاقت اس کے بیٹے سکون کی تلاش میں آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے۔ شوہر فوت ہو گیا، بڑھاپے کا سخت مرحلہ شروع ہوا۔ کوئی بہو بیٹا اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ بڑا بیٹا عارف، جو اب خود بھی 60-65 کی عمر کا تھا، منت سماجت کرتی ماں کو دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا، لیکن عارف کے جوان کماؤ بیٹوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہماری ماں راضی نہیں، ہم اس فتنہ بڑھیا کے ساتھ ہی تمہیں بھی چھوڑ جائیں گے۔ تو عارف، جو پہلے ہی ماں کی تخریب کاریوں سے بزن تھا، وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ بلقیس اختر اپنی بے وقوفی کے سبب سب بہوؤں بیٹوں کے دل سے اتر چکی تھی۔ کوئی بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہ تھا۔ جن کے ساتھ عمر بھر رہنا ہو یا جن کو اپنے ساتھ رکھنا ہو، ان کے دل میں اپنے لیے تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی جگہ بنا لینی چاہیے۔ ہر احمق کو یہی لگتا ہے کہ یہ کسی دوسرے کی کہانی ہے، ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ 7 بیٹوں کی بوڑھی ماں بلقیس اختر گھر گھر جا کر لوگوں کو بتاتی ہیں کہ میرے 7 بیٹے ہیں، میں نے دعائیں کر کے لیے تھے، میں دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹی نہ دینا، بیٹا دینا۔ میں دن میں کئی بار ان کا منہ دھوتی تھی، لیکن آج مجھے کوئی پوچھتا نہیں، سبھی بیٹے بہوئے برے ہیں۔ حقیقت یہ کہ بلقیس اختر اپنا بویا ہوا کاٹ